پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے والوں کو بلال امان کا سلام۔ آج ہمارے ساتھ کشمیر اور راولپنڈی کی ایک سماجی اور سیاسی شخصیت جو کہ بہت مشہور و معروف ہیں، سردار زعیم سدوزئی صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ شکر ہے۔ سر آزاد کشمیر سے تعلق آپ کا؟ جی بالکل۔ پڑھائی بھی آپ کی آزاد کشمیر سے؟ الحمدللہ۔ سر آزاد کشمیر تو آزاد ہو گیا، مگر ابھی بھی ہم غلامی میں ہیں کیا؟ دیکھیں، جو ہمارا نام ہے آزاد کشمیر کا نام ہی آزاد ہے۔ جی جی۔ مطلب یعنی لوگ سامنے والے یہی سمجھتے ہیں کہ کشمیری آزاد ہیں، تو اس میں شک کی بات نہیں ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے 1947 میں جانیں دے کے، قربانیاں دے کے انہوں نے کشمیر کو آزاد کروایا، لیکن ہماری بد نصیبی ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کی عوام آزاد ہے، اسی طریقے سے کشمیری عوام بھی آزاد ہے۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے کا آپ لوگ آزاد ہیں، ہم کتنے کو ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے 74 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے، سب لوگ ایک پیج پہ آ گئے ہیں، اور وہ آئے ہیں اپنے جو عوامی حقوق ہیں ان کے اوپر آئے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ چیزیں ہمارا رائٹ بنتا ہے، دنیا کدھر چلی گئی اور ہم کہاں پڑے۔ اچھا سر، دیکھا ہے کہ آپ نے خان صاحب کی تصویر بڑی محبت کے ساتھ تیار کروا کے رکھی ہوئی ہے، کیا وجہ ہے؟ کیوں اتنا عشق ہے خان سے؟ اور بتائیے گا اپنے ناظرین کو کہ کب سے آپ پاکستان تحریک انصاف میں آپ نے شمولیت اختیار کی اور کیوں کی؟ دیکھیں، ویسے جو شمولیت ہے ہماری، وہ میرا ایک دوست تھا راجہ احمد شمشیر، اس کی وجہ سے کہ وہ خان صاحب کے بڑے قریب تھا، وہ ہمارا پڑوسی تھا وہاں پہ، اس کے ساتھ ہم یہاں آئے تقریباً 96-97 میں، وہاں سے ہم نے خان صاحب کو جوائن کیا ہے۔ پھر اس کے بعد کیونکہ خان صاحب کھلاڑی تھے، جب یہ ورلڈ کپ جیتے، مجھے اس وقت بھی تھوڑا تھوڑا ہوش ہے کہ میں نے ان کو خود وہ کومنٹری میں نے سنی ہے جب پاکستان ورلڈ کپ جیت رہا تھا، تو کھلاڑی ایز اے کھلاڑی تو خان صاحب کو ہر بندہ جانتا تھا، یعنی بچے سے لے کے بوڑھے تک، اس کی وجہ کہ انہوں نے ورلڈ کپ جیتا ہوا تھا۔ جی جی۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے ایک جو شوکت خانم اسپال کا جیسا شروع کیا، پھر خان صاحب نے یہ کیا کہ یہ پراپر گراؤنڈ پہ آ گئے، ان نے سیاسی جماعت بنا لی ہے، اس میں ہم لوگ اس جماعت میں باضابطہ طریقے سے اس وقت شامل ہوئے جب یہ جماعت کشمیر میں گئی ہے 13 اور 14-15 کے درمیان میں بیرسٹر فرقان محمود چودھری صاحب شامل ہوئے، اور کشمیر کی تقریباً یہ سمجھیں کہ 70% لوگ اس جماعت میں آ گئے، اور پھر ساتھ ہی 16 میں بڑا اچھا انتخاب ہوا، وہاں پہ ہم لڑے، اور پھر 21 میں ہم لوگوں نے اپنا بنائی وہاں پہ۔ اچھا سردار صاحب، 70% کشمیری پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، کیا اس میں واقعی حقیقت ہے؟ دوسری بات میں نے ایڈ نہیں کی نا، آپ نے کہا کہ کیوں خان صاحب کو آپ چاہتے ہیں؟ جی جی بالکل۔ خان صاحب کو کیوں چاہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ خان صاحب کو ہم کیوں چاہتے ہیں۔ میرا جو اپنا ذاتی مزاج تھا، جو جب میں نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد میں نے ہم آگے پیچھے ارد دیکھا ہے کہ ایک وڈیرا شاہی تھی، ایک یعنی معاشرے کے اندر چودراہٹ تھی، ایک وہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے نا، وہ اگر بدماش ہے تو وہ پورے اس ماحول کو اس نے لپیٹ میں لیا ہوا تھا، اور جو اچھے لوگ ہیں، جو لوگ ایبزارو کرتے ہیں کہ یعنی کہ اس معاشرے کے لیے اصول مند ہیں، فکر مند ہیں، ان لوگوں کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس حوالے سے میں سوچ رہا تھا کوئی ایسا نظام بنے، پھر خاص کر کے جو میرا ذہن تھا نا، میرا ذہن غلامی والا نہیں تھا، امریکہ کے میں ڈے 1 سے خلاف تھا کہ یار اس نے کیوں چودراہٹ مچائی ہوئی ہے، اور پاکستان امریکہ کے نیچے یہ وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ میری اپنی تھنکنگ تھی۔ تھوڑا سا ہم آگے گئے کہ سیاسی تو ہم بہت زیادہ نہیں تھے، لیکن جب ہم آگے نکلے اور جب ہمیں خان صاحب کا پتہ چلا یار یہ ایک ایسا بندہ ہے، اس نے ایک ایسا نظریہ دیا، کچھ تو چیزیں ہماری سوچ میں ہی نہیں تھی جو خان صاحب سے ملی ہیں، کچھ ہمارے ذہن میں تھا، اور پھر جب ذہن سے ملتا ہے، جب آپ کا دل سے ملتا ہے، تو پھر وہ جنون کی حد تک انسان چلا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے ہر ایک وہ کام کیا ہے کہ جو ایک صحیح ایمان والا مسلمان ہے، جس کے اندر ایک ذرتی برابر یعنی ایمان ہے، وہ خان صاحب کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی وجہ جب خان صاحب کو موقع ملا تو انہوں نے اس ملک میں وہ چیزیں امپلیمنٹ کی ہیں کہ میں یعنی کہ کتنی آپ بہت لمبی بات ہو جائے گی، یعنی اسلامی لحاظ سے ہمارا ملک جو اسلامی ہے، لا الہ الا اللہ پہ بنا ہوا ہے۔ پھر خان صاحب نے، آپ کو پتہ ہی ہے، نعبد و ایاک سے چھوڑا کہ میں اسی سے مانگتا ہوں، اور پھر اس نے کلمے کا لوگوں کو بتایا، پھر اس نے کہا کہ حقیقی آزادی کیا چیز ہے، ہم بھیڑ بکریاں کیوں بنے ہوئے ہیں، ہمارا رائٹ ہے، ہم لوگوں کو اس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر ذی شعور کی جو سوچ ہے، وہ خان صاحب جو ہے نا اس کی وہ بالکل ترجمانی کرتے ہیں۔ تو اس لیے بے شمار لوگ اس وقت آپ 70% کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں 70% ہی 99% لوگ خان صاحب کو چاہتے ہیں۔ لوگوں کی مجبوریاں ہیں، لیکن جو خان صاحب کے صحیح فالوور ہیں، چاہے کشمیر یا پاکستان، 70% سے پلاس ہی ہیں۔ اچھا سردار صاحب،
دیکھیے 70% وہاں بھی پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ بھی کرتی ہے کہ 80 to 85% پاکستان تحریک انصاف کے فالورز ہیں پاکستان میں، ٹھیک ہے. اور ہم نے بھی دیکھا کہ جس طرح خان صاحب کو ووٹ بھی پڑا، جو حالات ہوئے، ووٹ تبدیل ہوا، فارم 47 پیدا ہوا، جس طریقے سے بھی، کیا اتنی پاپولر ہونے کے بعد بھی خان صاحب جیل میں 1000 دن سے زیادہ گزر چکے ہیں، ابھی تک جیل میں ہیں، آخر ان کا قصور کیا تھا؟ دیکھیں قصور یہی ہے کہ 74 سال کے اندر جو پاکستان جب بنا تھا، قائد اعظم نے جو خواب دیکھا تھا وہ اس خواب کی تعبیر تو نہ ہو سکی، وہاں سے ہی سسٹم ایسا چینج ہو گیا. اور آپ یقین کریں کہ کشمیر کی جو تاریخ ہے 1836 سے ہم لوگ جو ہے وہ ہمارے آباء و اجداد قربانیاں دیتے آ رہے ہیں. کشمیر کی ریاست یہ بہت پرانی ریاست ہے. جی جی. تو پاکستان 1947 میں وجود میں آیا، لیکن کشمیری ریاست بہت پرانی ہے. یہاں انگریز لوگ تھے، کشمیر سے انگریز لوگوں کو کشمیریوں نے بگایا، ٹوگرے کو بگایا. پھر یہ جنگجو لوگ تھے، پھر آپ کے ساتھ یہ قبائلی لوگ لگتے ہیں جو افغانستان کے بھی لوگ ہیں، یہ بھی جنگجو لوگ تھے. جب قائد اعظم نے تو ایک ٹیبل پہ ٹاک کر کے ملک کو الگ کر لیا، لیکن دیکھیں اس کے اندر انگریز نے ایسی چیزیں گاڑ دی ہیں، ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ وہ جو انگریز کی باقیات ہے ان کو کبھی بھی یہ ملک پسند نہیں تھا کہ یہ کلمے کے نام پہ ملک بنے. تو انہوں نے ایسا ایک سسٹم کر دیا، درمیان میں کشمیر چھوڑ دیا، ادھر ہندو کو کر دیا، ادھر مسلمانوں کو کر دیا، کہ مسلمانوں کے اندر انہوں نے نظام اپنا ہی رائج کر دیا. اب وہ جو وڈیرا شاہی تھی نا وہ بالکل اسی طرح آج تک قائم ہے جو پہلے انگریز نے بنائی ہوئی تھی، ڈوگرے نے بنائی ہوئی تھی. اور اس دور سے لے کے اب اس کو چیلنج جو جس نے کیا وہ عمران خان ہے، جو 2021 میں 28 سال کی محنت کے بعد وزیر بنا، اس نے اس سسٹم کو چیلنج کیا ہے. جب چیلنج کیا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ مافیا اتنا یعنی کہ طاقتور بن چکا ہے اس وقت کہ اس کو اتنا آسانی سے گرانا بہت مشکل ہے. لیکن آج 3 سال ہو گئے، خان صاحب 1000 دن ہو گیا وہ جیل میں ڈٹ کے کھڑا ہے اس مافیا کے خلاف. اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ عوام اتنا کچھ ہونے کے باوجود یعنی کہ کس کو نہیں پتا کہ یہ گولیاں مار رہے ہیں، کس کو نہیں پتا کہ یہ بند کر رہے ہیں، کس کو نہیں پتا کہ یہ قید کر رہے ہیں، پھر بھی عوام سڑکوں پر موجود ہے، پیاری چل رہی ہے. اور یقین کرے عوام بالکل اس امید میں ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ سامنے آئے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر لیڈرشپ نہ آئے تو یہ عوام خود نکلے گی اور انشاءاللہ خان صاحب کو آزاد کرائے گی، پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور میرے اللہ پہ بھی بڑا توکل ہے کہ اللہ پاک انشاءاللہ ضرور خان کی اور اس عوام کی التجا سنے گا. اچھا سر، خان صاحب تو سمجھ آتا ہے کہ سیاسی مقدمات ہیں، سیاسی طور پہ وہ جیل میں چلے گئے سیاسی مقدمات کی بیس پہ. بشرا بی بی کا کیا قصور تھا کہ ان کو بھی ناحق قید میں رکھا گیا؟ اور گھٹیا قسم کے، دیکھیں میں تو یہی سمجھوں گا کیونکہ جو عدت کیس انہوں نے بنایا ہے وہ ایک نہایت ہی گھٹیا قسم کا کیس ہے جنہوں نے بنایا. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں وہ کسی نے خوب کہا کہ اس شخص کے پیچھے عدالتیں گر گئی، مولوی دین بھول گئے، جج انصاف بھول گئے، ادارے اپنا کام کرنا بھول گئے. میں کہتا ہوں کہ اس شخص کے پیچھے یہ نہیں کہ جتنا بھی طاقتور مافیا تھا نا وہ سب کچھ بھول گیا، ابھی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں وہ سیاسی مقدمات تھے، وہ بشرا بی بی بے گناہ تھی. اگر وہ سیاسی مقدمات ہے تو وہ بھی تو بے گناہ ہے. خان کا کیا قصور ہے اس میں؟ کوئی میرے خیال میں کوئی 300-400 FIR وہ کر چکے ہیں خان کے اوپر تقریباً. تو وہ ایک بھی کوئی ایسا ان کے پاس ایویڈنس نہیں جس پہ وہ خان صاحب کو سزا دے سکیں اور مطمئن ہو کے دے سکیں کہ حقیقت یہ گلٹی ہے خان. تو بشرا بی بی تو ان کی ایک دیکھیں کمزوری ہوتی ہے کسی بھی انسان کی، یہ عزت ہوتی ہے، بڑی عزت ہوتی ہے جس کے اندر، جس کے نکاح میں اپنی زوجہ ہوتی ہیں، اپنے اولاد ہوتی ہیں، اولاد جو ہوتے ہیں، یہ لوگ انسان کی ایک عزت ہوتی ہے. لیکن سب سے مین عزت جو ہے نا وہ بیوی ہوتی ہے. تو خان صاحب کو ٹارچر کرنے کے لیے، ذہنی مفلوج کرنے کے لیے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں ان کو یہ نہیں پتا کہ سب سے بڑی طاقت اللہ ہے جس کے اوپر خان صاحب کھڑا ہے، اور یہ جو مرضی کر لیں یہ نہیں اس کو گرا سکیں گے، یہ خود گرتے جائیں گے. اچھا سر دیکھیں 1000 دن سے زیادہ دن بھی گزر گئے، خان صاحب بھی جیل میں، بشرا بی بی بھی جیل میں. ابھی تک گورنمنٹ بھی ہے آپ لوگوں کے پاس KPK میں، ابھی تک کوئی ایسی حکمت عملی کیوں نہیں تیار کی یا کوئی ایسی مفاہمت نہیں کی گئی کہ خان صاحب کے کیسز لگ سکیں؟ کیونکہ کیسز بھی نہیں لگتے. آپ دیکھتے ہیں کیسز لگتے ہیں یا جج بیمار ہو جاتے ہیں، یا جج کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، یا جج شہر سے باہر چلے جاتے ہیں، کبھی عمرے پہ چلے جاتے ہیں. اس طرح کے مسئلے، یعنی کہ کبھی کہتے ہیں جی ٹیکنیکل ایشوز. یہ ٹیکنیکل ایشوز والی چیز ہے. جب میاں محمد نواز شریف صاحب جب آئے تھے پاکستان، ان کے کیسز لگے تھے، ان کے کیسز تو چند دنوں میں ہی ختم ہو گئے تھے. تب ٹیکنیکل ایشوز کیوں نہیں آئے تھے؟ یہ ہم پہلی دفعہ یہ چیز سن رہے ہیں، ہمارے لیے یہ جملہ نیا ہے، ٹیکنیکل ایشو. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پی کے میں حکومت ہے اور آپ کیوں نہیں کر رہے ہو کے پی کی حکومت اس طریقے سے کیوں نہیں کوئی اسٹریٹجی بنا پا رہی ہے. بات یہ ہے کہ کے پی کی حکومت نے بالکل جوالی امین گنڈا پور کی موجودگی میں انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے اور آپ کے سامنے عوام بھی نکلی ہے, عوام مرکز کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں, بے تحاشا گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. جہاں تحریک چلانے کے لیے جو لوگ سر توڑ کوشش کرتے ہیں وہاں کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, انسان سے انسان ہے بالکل, اور کہیں کہیں غلطیاں بھی ہوئی ہیں جماعت ہماری جو جماعت تھی اس سے. لیکن یہ کہنا کہ بالکل تحریک نہیں, کے پی کے نہیں, بالکل کے پی کے کوشش کر رہے ہیں. ابھی بھی سہیل افریدی سے ہماری پچھلے ٹائم میں بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر 5 لاکھ بندہ لے کے جانا ہو تو میں ایک ہی اعلان کروں چلا جاؤں. لیکن میرا یہ نہیں ہے منشور, میرا منشور ہے کہ پھر بندے لے کے جاؤں گا پھر میں واپس نہیں آؤں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ 5 لاکھ بھی ہم نے جما لیا ہے, ہم نے 3 لاکھ بھی جما لیا, 2 لاکھ بھی جما لیا ہے. پتہ چلا ہے کہ نہیں 5 سے بات نہیں بننے والی ہے. بات یہاں کم از کم 50 لاکھ بندہ نکلے تو کوئی بات بنے گی, 10 لاکھ سے بھی بات نہیں بنتی ابھی. یہ سسٹم اتنا مضبوط ہو چکا ہے. دوسری بات ججوں کی آپ نے کہی, جب 26ویں آئینی ترمیم 27ویں اور یہ جب ترمیم میں جنہوں نے کلیئر کی ہیں تو جج انہوں نے اپنے لگا لیے. انہوں نے وہ جو ڈوگر صاحب ابھی بٹھائے ہوئے ہیں آپ کو پتا وہ چھوٹی عدالت سے اٹھا کے وہ ہائی کورٹ میں, اب وہ ڈوگر اتنا اس نے علیمہ خان کہہ رہی تھی وہ اتنا پریشان تھا وہ بندہ. دیکھیں یہ جو جج ہے, دیکھیں علیمہ خان نے بڑی اچھی بات کی ہے یار کہ آپ نہیں برداشت کر سکتے ہو, آپ نہیں کچھ کر سکتے ہو, استعفیٰ دے دو یار. کیوں اپنے آپ کو آپ لوگ بچ نہیں سکو گے. دیکھیں وہ ایک دفعہ اللہ معاف کرے سنا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جس جج نے سزا دی تھی اس کا جنازہ جب ہوا تو وہ مخیاریاں وہ آ گئی تھی اور انہوں نے جنازہ نہیں پڑھنے دیا. یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ دیکھیں اوپر رب ہے اور اس بندے کو گرانے کے لیے پورا سسٹم لگا ہوا ہے, تو آپ اس سسٹم کا حساب بننے کے بجائے آپ ہمیں مانتے ہیں کہ آپ مجبور ہیں, آپ لوگ نیچے والے لوگ, لیکن آپ اگر اتنے مجبور ہیں تو آپ ملک چھوڑ دیں, آپ استعفیٰ دے دیں, بھاگ جائیں, معذرت کر لیں تاکہ کم از کم آپ کا اللہ کی عدالت میں سرفراز ہو جائیں. اچھا سردار صاحب, ہر منگل کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ وڈیالہ پہنچے ہوتے ہیں بہنوں کے ساتھ. جب بہنیں آتی ہیں تب سے لے کے جب تک بہنیں چلی نہیں جاتی آپ وہاں سے نہیں جاتے. تو جو بہنیں کال دیتی ہیں کہ پارلیمنٹیرینز بھی آئیں, عہدیداران بھی آئیں, جتنے بھی تنظیمی تقریباً 40,000 تقریباً تنظیمی عہدیداران اور ایم پی ایز ایم این ایز بنا کے بنتے ہیں پورے پاکستان میں, تو کیا وجہ ہے کہ وہ سب نہیں آ پاتے؟ کیا ایسی وجہ ہے کہ 10,000 کی کال ہوتی ہے 10,000 بھی نہیں آتے, 5,000 تک نہیں آتے وہاں پہ؟ دیکھیں جو ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جب الیکشن ہوئے تو 8 فروری کو, اور 8 فروری سے پہلے ہی جو ہمارے ادارے ہیں نا جو اس چیز کو چیک کرتے ہیں, انہوں نے پہلے ہی ان لوگوں سے رابطے کر لیے کہ ہاں بھائی کیا کرنا ہے آپ نے. ٹھیک, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ اس وقت ہی بہت سارے لوگوں کو لکھ کے دے چکے ہیں بھائی کہ ہم نے یہ کرنا ہے, جیسے آپ نے کہنا ہمیں بس سیٹ دیں. کچھ تو ایسے ہیں. اب کچھ لوگ خان صاحب کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں, پیار بھی کرتے ہیں, جان بھی دینا چاہتے ہیں بھی میں نے, لیکن یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سسٹم کے اندر وہ پھنسے ہوئے ہیں, وہ مجبور ہیں. آپ دیکھیں وہ جنید اکبر نے ایک بات بولی تھی کہ آپ اس وقت سے ڈریں کہ ابھی ہم ہیں, ہماری تو آپ کے پاس فائلیں ہیں لیکن ہمارے جو بعد آ رہے ہیں ان کی فائلیں نہیں ہیں. اب دیکھیں ہمیں بڑا اچھا یہ نوجوان سہیل افریدی ملا ہے, اور اللہ کرے, ویسے لگتا تو نہیں ان کی کوئی فائل ہو, لیکن یہ ہے کہ یہ اگر جس طریقے سے ہم امید ایکسیپٹ کرتے ہیں, جس طریقے سے خان صاحب نے اس بندے پہ اعتماد کیا ہے, تو اگر یہ بندہ اعتماد پہ اتر جاتا ہے تو اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں, مجھے یقین ہے, مجھے بالکل اللہ پہ توقع, اللہ پہ یقین ہے کہ یقین کریں 50 لاکھ بندہ اس کے بندے پیچھے نکلے گا, یہ آگے کھڑا ہوگا, کیونکہ کھڑا ہونے والا بندہ اس وقت تک نہیں ہے. تو باقی یہ پی ایم این ایس یہ کچھ بھی نہیں, یہ خان کو نہیں نکال سکتے. ہاں کم از کم ان کو یہ شرم یا ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ جو بھی ہے آپ نے اس کے نام پہ ووٹ لیا, ٹکٹ لیا, آپ کم از کم آگے ان کی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں. اگر ہمارے جیسے بندے کے اندر درد ہے تو ہمیں نہیں تکلیف ہو رہی, ہمارا ٹائم نہیں ویسٹ ہو رہا, ہمارا کاروبار, ہمارے نہیں چیزیں تباہ ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اگر آج ہم اس بندے سے اگر یعنی اس بندے کو ہم نہ بچا پائے تو ہمیں ہماری آنے والی نسلیں نہیں معاف کریں گی, کہیں گی یار وہ کس قسم کے لوگ تھے کہ اتنا ہیرا جیسا لیڈر ان کے سامنے چلا گیا اور وہ بدبخت اس کو نہیں بچا سکتے. میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی بدبختی ہوگی ہماری, اور تاریخ میں یعنی کہ یہ صدی کی تاریخ میں سب سے بدترین لوگ ہم ہوں گے اگر ہم خان صاحب کو نہ بچا سکیں. اچھا سر, کبھی کاروباری شخصیت ہیں آپ, سماجی کام بھی کرتے ہیں, کبھی دل میں ملال نہیں آیا کہ اڈیالہ جاتے ہیں, مارے بھی کھاتے ہیں,
وہ گندا پانی بھی آپ لوگوں پہ پھینکا جاتا ہے, FIRs بھی ہوتی ہیں, فیملی بھی ہے آپ کی, گھر بار بھی ہے, سب کچھ ہے. کبھی یہ دل میں ملال ہو کہ یار کدھر پڑ گیا ہوں میں, چھوڑو اپنی فیملی کو دیکھوں, جیسے کافی لوگ دیکھ رہے ہیں اسی طرح کر رہے ہیں, کبھی یہ ذہن میں چیز آئی ہو؟ دیکھیں سب چیزیں میرے فیملی انگلینڈ میں بھی ہے, وہاں بھی شفٹ ہے, وہ لوگ جموں کشمیر میں ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب ہم فیملی کو دیکھیں گے تو پھر ہم کیا ملک کے لیے لڑیں گے, کیا کسی کی خدمت کریں گے. دیکھیں میں فلاحی کام کر رہا ہوں اور اللہ توکل کر رہا ہوں, پہلے سے کر رہا تھا, میرے اندر ایک جذبہ جنون تھا کہ میں لوگوں کے کام آؤں, اور آج اس سے زیادہ ہو گیا خان کے ساتھ مل کے کہ زیادہ کرنا چاہیے. اگر ہم نہیں بولیں گے, ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا ہمارے لیے؟ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ کیا اسی طریقے سے یس سر کریں گے؟ نہیں یس سر. دیکھو ہم کسی ادارے کے, کسی حکومت, کسی سسٹم کے خلاف, یعنی اس کی ذاتیات پہ نہیں جا رہے ہیں. ہم کیا جا رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ آئین اور قانون آپ نے بنایا ہوا, اس ملک نے بنایا ہوا, آئین اور قانون کے سب کے سامنے آپ ایک تو اس میں ترمیمیں کیے جا رہے ہیں, یہ آپ کو رائٹس نہیں ہے. اس کی وجہ تب رائٹس بنے گا آپ کو جب آپ عوامی ووٹ لے کے عوامی طریقے سے آئیں, تو تب آپ کو رائٹس ہے. ایک تو دوسری بات یہ ہے کہ آئین, قانون, انصاف, ہر ادارہ جس کا جو کام ہے وہ اپنے حدود میں چلا جائے, اور جو عدالتیں وہ اپنا کام کریں. ہم اس سسٹم پہ لگے ہوئے, جب یہ سسٹم بحال ہو جائے اور سب لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہاں انصاف ہو رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آٹومیٹک یہ ملک اس طریقے سے اوپر جائے گا. ویسے بھی اس ملک کے لیے اللہ تعالیٰ, یعنی جب لا الہ الا اللہ کا نام آتا ہے تو اس کا جو محافظ بھی اللہ ہی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک اس ملک کو بچائے گا, اس ملک کو, ریاست مدینہ والے کو بھی بچائے گا, سیرت نبی کو امپلیمنٹ کرنے والے کو بھی اللہ ہی بچائے گا. اور انشاءاللہ ہم لوگ اس میں رول اپنا ادا کریں گے اور کرتے رہیں گے. کوئی ہمیں ڈر خوف نہیں ہے. جب آپ جہاد پہ لکھتے ہیں نا تو پیچھے والی جو بیڑیاں بندہ روڈ کے نکلتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ جہاد ہے, جہاد, کشتیاں جلا کے, آسان لفظوں میں کہہ دوں کہ کشتیاں جلا کے. اور ہم یہ جہاد کر رہے ہیں اس وقت, کیوں کہ ہم حق اور سچ پہ کھڑے ہیں. اچھا سر, آخر میں ایک سوال کروں گا کہ خان صاحب جب باہر آئیں گے, مخالفین کا کہنا تو یہ ہے کہ خان مائنس ہو چکا ہے, لوگ خان کو پسند نہیں کرتے, خان کا اب وہ جو فالوورز ہیں وہ پیچھے ہٹ چکا ہے. ٹھیک ہے, مختلف آپ نے مخالفین کو دیکھا جن میں آج کل جو بڑے مشہور ہوئے ہیں, جو ویوز کے لیے کافی مشہوری لیتے ہیں, اقرار الحسن صاحب جنہوں نے پارٹی بنائی اپنی, جواد احمد صاحب, وہ میں کل ان کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, وہ ایک میٹنگ چل رہی تھی ان کی, کارنر میٹنگ تھی لیڈیز کے ساتھ, وہاں پہ گانے چل رہے تھے. اس طرح کی کارنر میٹنگز ہوتی ہیں. تو مخالفین کا کہنا تو یہ ہے کہ وہ مائنس ہو چکے ہیں. آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ خان جب باہر آئے گا تو کیا خان کی پاپولیرٹی اسی عروج پہ ہوگی یا کم ہو چکی ہوگی؟ دیکھیں, ایک جن کا آپ نام لیتے ہیں ان کی کوئی کٹاکاری نہیں, آپ ٹائم نہ ویسٹ کیا کریں گے. یہ وہ گندے کیڑے ہیں کہ جن کا نام آپ لیتے ہیں تو ہمیں ویسے ہی جناب ہو رہی ہے, اس کی عوام ان کی کلاس لے رہی ہے, جہاں جا رہے ہیں آپ کے سامنے ایسا کچھ ہے. یہ مخالفین نہیں ہیں, مخالفین کو ہو رہے ہیں خان کا, مخالفین کو ہو رہے ہیں. سمجھیے ان کو کیا آپ کہتے ہیں مخالفین. بات یہ ہے کہ خان کی پاپولیرٹی صدیوں تک رہے گی. لکھا گیا ہے, روز روشن کی طرح لکھا گیا ہے. ہماری جو تیسری نسل ہے نا, جو 5-6 سال والی ہے نا, وہ کہتی ہے عمران خان. تیسری نسل, نہ اس کی آج پاپولیرٹی ختم کر سکتے ہیں. یہ دباؤ انہوں نے ڈالا ہوا ہے, خوف کا انہوں نے ظلم پہاڑ توڑے ہوئے لوگوں پہ, اور لوگ نکلیں گے اس خوف سے, یہ نہیں کہ نہیں. لیکن آپ کہتے ہیں پاپولیرٹی, صدیوں میں خان کی پاپولیرٹی نہیں ختم ہوتی, اور صدیوں میں ایسے لیڈر بھی نہیں پیدا ہوتے. بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین, آپ نے سردار زعیم صدر صاحب کی گفتگو سنی. مختلف جگہوں پہ سیاسی لوگوں کو قید بھی کیا جاتا ہے, سیاسی مقدمات بھی ہوتے ہیں, مگر کافی ٹائم ہو چکا ہے, اب ان کے مقدمات لگنے چاہیے اور ان کو باہر آنا چاہیے. مقابلہ میدان میں ہوتا ہے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ میدان سجے, یہی سیاست کا حسن ہے, اور دوبارہ مقابلہ ہو, جو بھی کیپیبل ہوگا سامنے آ جائے گا. بہت شکریہ.